وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده لأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ کے بندو، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا۔ اس کے بعد بے شمار رحمتیں، برکتیں اور درود و سلام نازل ہوں سب نبیوں پر جو اس دنیا میں آئے اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے، اور جب ان کا مقصد پورا ہو گیا تو اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ خاص طور سے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے ساتھیوں پر، آپ کی بیویوں، بیٹیوں اور ہر اس انسان کے اوپر جو قیامت تک آپ کے نقش قدم پر چلتا رہے گا، آپ کی باتیں مانتا رہے گا، آپ کے دین کو، آپ کی سنتوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے میرے بھائیوں، جس نے اپنے کسی قریبی کو کھو دیا ہو، اپنے کسی بھائی کو، اپنے والد کو، اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، یا کسی بھی قریبی کو کھو دیا ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ آجرک اللہ فی مصیبتک، اللہ آپ کی مصیبت میں آپ کا ساتھ دے۔ یاد رکھیں ان للہ ما اخذ، جو کچھ اللہ رب العالمین نے دنیا میں دیا ہے وہ سب اسی کا ہے۔ وَلَهُ مَا أَعْطَى، اور جو کچھ اللہ لے لیتا ہے وہ بھی اسی کا مال ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ لِأَجَلٍ مُسَمَّى، اور ہر چیز کا وقت مقرر ہے۔ فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، اس لیے ہمارے پاس سوائے صبر کے اور کوئی چارہ کار نہیں ہے، اور صبر کے اوپر اللہ رب العالمین کے پاس جو اجر ہے اس کی ہمیں امید رکھنی چاہیے۔ کچھ نصیحتیں ہیں اللہ کے بندوں اس تعلق سے، جب کسی کے اوپر کوئی مصیبت آئے، خاص طور سے جب انسان اپنے کسی قریبی کو کھو دے، تو اس وقت اسلام ہمیں کن چیزوں کی تعلیم دیتا ہے، میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ نصیحتوں کے طور پر کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے بندو، ہر چیز اللہ کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، اور تقدیر پر ایمان یہ ہم مسلمانوں کا ایک ایمان کا بہت ہی اہم رکن بھی ہے۔ ان تؤمن بقدر خیرہ و شرہ، کہ آپ اچھی اور بری ہر تقدیر کے اوپر ایمان رکھیں۔ یاد رکھیں اللہ کی طرف سے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ بندے کے لیے خیر ہی خیر ہوتی ہیں، اور بندہ گرچہ اسے اپنے لیے مصیبت سمجھے، اپنے لیے تکلیف سمجھے، اپنے لیے خسارہ سمجھے، اپنے لیے نقصان سمجھے، لیکن اللہ رب العالمین کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہی فیصلہ ہمیں قبول کرنا چاہیے۔
اور ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ کار بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ ہمیں وہی چیز پہنچے گی جو ہمارے رب نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو جس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان اللہ کتب مقادیر الخلائق، اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کی تقدیر لکھ دی ہے، اس کی زندگی میں کیا ہونے والا ہے، کیا کھانے والا ہے، کیا کمانے والا ہے، کیسا ہوگا کیسا نہیں ہوگا، کب موت آئے گی کب زندہ ہوگا، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ زمینوں اور آسمانوں کی پیدائش سے پہلے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں لکھ دی تھیں۔ جو اللہ نے لکھ دی اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، جو اللہ نے لکھ دی اپنی مرضی سے لکھوا دی، اسے کوئی بھی انسان ٹال نہیں سکتا۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، دنیا میں جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، جو بھی تکلیفیں آتی ہیں، جو بھی بندے کے اوپر، انسان کے مال میں، اس کی جان میں، اس کے اہل میں، اس کے گھر والوں میں، اس کے رشتہ داروں میں، اس کے بیوی بچوں میں، اس کے خود کے اندر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ اللہ کے حکم ہی سے آتی ہیں۔ اللہ کے بندو، اسی طریقے سے دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی مخلوق اس دنیا میں زندہ ہیں یا جن کو زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، سب کو مرنا ہے، سب کو موت آئے گی سوائے اللہ رب العالمین کی ذات کے۔ کل من علیہا فان، ہر انسان کو اس دنیا میں فنا ہونا ہے، مرنا ہے۔ اللہ نے سب کے لیے موت لکھ دی ہے۔ ایک وقت آئے گا قیامت کے دن جب ساری چیزیں مر جائیں گی، اللہ تعالیٰ ملک الموت سے کہے گا کہ کون باقی ہے؟ تو وہ کہے گا ملک الموت جو موت کا فرشتہ ہے، جو لوگوں کی روحیں قبض کرتا ہے، نکالتا ہے، کہے گا یا اللہ جبرائیل باقی ہے، میکائیل باقی ہے، اسرافیل باقی ہے، اور تیرا یہ بندہ یعنی خود ملک الموت باقی ہے، اور اے اللہ تو باقی ہے۔ پھر اللہ ملک الموت سے کہے گا کہ جبرائیل کو موت دے دو، میکائیل کو، اسرافیل کو موت دے دو۔ پھر اللہ پوچھے گا اب کون باقی ہے؟ کہا کوئی باقی نہیں ہے، صرف تیرا یہ بندہ باقی ہے یعنی ملک الموت باقی ہے۔ پھر اللہ کہے گا اے ملک الموت تو بھی مر جا، پھر وہ بھی مر جائے گا، سارے کے سارے لوگ مر جائیں گے، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، آج کس کے لیے بادشاہت ہے، آج کس کے لیے حکومت ہے؟ 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ ایسی بات کہے گا۔ پھر خود اللہ کہے گا للہ الواحد القہار، صرف اللہ کے لیے آج بقا ہے، صرف اللہ رب العالمین کے لیے بادشاہت اور حکومت ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے لوگ اس دنیا میں آئے اور سب کو جانا ہے، سب کو مرنا ہے، سب کے لیے اللہ رب العالمین نے فنا لکھ دی ہے۔ کل من علیہا فان، سب کے سب لوگ فنا ہوں گے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، سوائے اللہ رب العزت کے الحی القیوم، جو زندہ ہے، جو زندہ ہے، سب سے پہلے زندہ ہے، اور جو ہمیشہ ہمیش رہے گا، سب فنا ہو جائیں گے سوائے اللہ رب العالمین کی ذات کے۔ میرے بھائیوں، ہم اس زندگی کے اندر آخرت کے راستے کے اوپر چل رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر آدمی مسافر ہے، آخرت کے راستے کی طرف چل رہا ہے۔ بہت اہم بات ہے یہ، سب کے سب لوگ ایک ہی راستے کے مسافر ہیں، سب کی منزل ایک ہی ہے۔ ہم میں سے کوئی اسپیڈ سے اپنی منزل تک جا رہا ہے اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے، ہم میں سے بہت سے لوگ اس کے پیچھے چل رہے ہیں، کوئی آگے چل رہا ہے، کوئی پیچھے چل رہا ہے، کوئی پہلے جا رہا ہے، کوئی بعد میں جا رہا ہے، کوئی بیچ میں جا رہا ہے، کوئی آخر میں جائے گا۔ ہم میں سے ہر انسان اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالی ہم سب کو آپس میں ایک دوسرے سے ملائے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے یہ، جنت کے اندر جنتیوں کو اللہ تعالی
جنت میں ہر طرح کی نعمت ہیں، ہر طرح کے کھانے، ہر طرح کے پینے، ہر طرح کا آرام، ہر طرح کا عیش، سب کچھ جنت کے اندر ہے. لیکن جنتیوں کو پھر بھی سکون نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ جن کے ساتھ وہ دنیا میں رہتے تھے، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، گھر میں ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے تھے، ان کے ساتھ کافی وقت گزارا دنیا کے اندر، کل قیامت کے دن جب تک اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں نہیں ملا دے گا، جنت کی نعمتیں پوری نہیں ہوں گی. اب ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان کا مقام اور مرتبہ جنت کے اندر ایک جیسا نہیں ہے. جنت اللہ تعالیٰ نے کئی منزلیں، کئی درجات، کئی مقامات رکھے ہیں اللہ نے جنت کے اندر. کوئی نچلی جنت میں جائے گا، کوئی جنت الفردوس کے اندر جائے گا، نبیوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، ولیوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ان سے کمتر درجے کے اندر ہوں گے. اللہ فرماتا ہے الحقنا بہم ذریتہم، ہم جو نیچے ہوں گے اوپر درجے والوں کو ان سے ملا دیں گے. یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے. تو انسان سب کے سب اللہ کی طرف جا رہے ہیں، اور ایک وقت آئے گا، ایک دن آئے گا کہ اللہ رب العالمین کے فضل اور کرم کے بعد سب کے سب لوگ جنت میں اپنے قریبیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے ضرور ملیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمیں ملائے، اور جنت میں ہمیں داخل کرے، اور جنت میں ہمیں اللہ تعالی اپنے فضل اور کرم اور توفیق سے، اپنے احسان سے ہم لوگوں کو جنت الفردوس میں اپنے گھر والوں کے ساتھ میں رکھے. آمین. میرے بھائیوں، یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے، یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے، اور جتنا زیادہ اللہ کے قریب انسان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش اتنی ہی لیتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. کچھ آزمائشوں کا ذکر اللہ نے اس آیت میں کیا ہے. اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے، ڈرا کر کے آزمائیں گے، بھوک اور پیاس، قحط سالی میں مبتلا کر دیں گے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال میں کمی کر دیں گے. وَالْأَنفُسِ، اسی طریقے سے تمہارے گھر میں سے کسی کو اپنے پاس بلا لیں گے. کوئی 10 آدمی تھے، 9، 8، 7 اس طریقے سے کم ہو جائیں گے. وَالثَّمَرَاتِ، کھیتی باڑیوں کے اندر نقصان ہوگا تمہارے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن صبر کرنے والوں کو آپ بشارت دے دو. جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ علاج ہے ان لوگوں کو جن کے اوپر کوئی مصیبت آئے. ہمیں اللہ نے یہ علاج بتایا ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اے اللہ ہم تیرے ہیں اور تیری ہی طرف ہم سب لوگوں کو آنا ہے. سب کے سب لوگوں کو اللہ کی طرف جانا ہے. ہم میں سے کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہے. سمجھیں یہ لوگ. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے زمین اور آسمان کی ساری چیزیں اللہ کے قبضے میں ہیں، اللہ کی ملکیت میں ہیں. اللہ ان کا مالک ہے، اللہ ان کا خالق ہے. ہم سب اللہ کے ہیں. اللہ ہم سے کوئی چیز چھین لے تو ہمیں اس کے لیے واویلا نہیں کرنا چاہیے. یہ ہمارے پاس عاریتن ہیں، ادھار ہیں سب کی سب چیزیں. جتنی چیزیں ہمارے پاس ہیں، انسان کبھی تکبر نہ کرے، گھمنڈ نہ کرے، اپنے آپ کے اوپر تکبر اور گھمنڈ نہ کرے کہ اسے اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے یہ سب چیزیں ملی ہیں، اپنی پرسنلٹی کی وجہ سے یہ سب چیزیں اسے ملی ہیں. نہیں، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کی توفیق ہے، اس کے بعد ہمیں یہ ساری کی ساری چیزیں ملی ہیں. اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ساری چیزوں کا مالک اللہ رب العالمین ہی ہے، اور یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو پیدا ہی ایسا ہی کیا ہے کہ اس کے ساتھ مصیبتیں لگی ہوئی ہیں، اس کے ساتھ پریشانیاں لگی ہوئی ہیں، اس کے ساتھ انسان کے ساتھ مصیبتیں، پریشانیاں، غم، دکھ، درد، اپنے رشتہ داروں کا چلا جانا، مال میں کمی کا ہو جانا، بیماریاں کا آ جانا، یہ سب انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کی فطرت میں یہ چیزیں رکھی ہیں. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو اسی طریقے سے پیدا کیا ہے.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اوپر مصیبتیں گزرتی ہیں، تقدیر میں جو کچھ لکھا ہوا ہے گزرے گا، سب کچھ گزرے گا۔ اگر کوئی چیز ایسی انسان کو لگے کہ وہ اس کے لیے خطرناک ہے، اس کے لیے غم کا سبب بن سکتی ہے، مصیبت کا سبب بن سکتی ہے، ٹینشن اسے اس کو آ سکتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو اس کے لیے ثواب ہے۔ اور اگر انسان کے اوپر سے غم اور دکھ اور درد اور تکلیف اور مصیبتیں گزرتی ہیں اور وہ صبر نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے عذاب ہے اللہ کی طرف سے، کیونکہ اللہ کی مرضی سے وہ راضی نہیں ہے، اللہ کی رضا سے، اس کی خوشی سے وہ راضی نہیں ہے، اور سارے کے سارے کام اللہ کی مرضی کے بغیر اس دنیا میں نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں تھی میرے بھائیوں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی۔ اسی طریقے سے میں نے آپ لوگوں کے سامنے شروع میں ایک چیز بیان کی تھی کہ ہر چیز اللہ کے لیے ہے اور اسی نے ہمیں دیا ہے، اس کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں دنیا میں، نہ اولاد ہے ان کے پاس، نہ مال ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ ماں باپ ہے، اکیلے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے پاس مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، سب کچھ ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اگر اس نے لے لیا تو ہمیں اپنے سے نیچے انسان کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں اور ان سے فائدہ اٹھانے کا ہمیں موقع دیا ہے، بہت بڑا فضل ہے اس کا، بہت بڑا کرم ہے اس کا۔ اسی طریقے سے اللہ کے بندو، جب بھی انسان کے اوپر کوئی مصیبت آئے، جب بھی انسان کے اوپر کوئی مصیبت آئے، وہ سب سے بڑی مصیبت کو یاد کر لے۔ اب سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ ہمارے اوپر آج تک کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ سب سے بڑی مصیبت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اصاب احدکم مصیبہ، جب تم میں سے کسی انسان کو کوئی مصیبت آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی رنج، کوئی غم، کوئی ٹینشن آئے، کوئی بیماری آئے، فَلْيَتَذَكَّرْ مُصِيبَتَهُ بِي، تو وہ اپنی اس مصیبت کے ساتھ مجھے یاد کر لے، میری موت کو یاد کر لے۔ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ الْمَصَائِبِ، کیونکہ یہ سب سے بڑی مصیبت ہے ایک مومن کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے چلے جانا ایک مومن کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے، اور کیوں نہ ہو۔ ہمارے باپ ہمارے ماں باپ، اللہ نے ان کے ذریعے سے ہمیں وجود بخشا، اس دنیا کے اندر ہم آئے، ہم ان کے ساتھ بہت محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ رہے، اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا ماں باپ نے ہماری تربیت کے اندر۔ لیکن ماں باپ بھی ہمارے لیے اتنی بڑی نعمت نہیں ہے جتنی بڑی نعمت ہمارے نبی ہمارے لیے ہے۔ ان کی وجہ سے ہم آخرت کے دکھ سے، درد سے، تکلیف سے، جہنم کے آگ سے ہم لوگ محفوظ ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مومنوں کے لیے سب سے بڑی نعمت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اور اس نعمت کے اوپر اپنا احسان جتلایا کہ میں نے تمہارے بیچ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ اسی لیے صحابہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، ہمارے لیے اس سے بہتر کوئی دن نہیں تھا، اس سے اچھا کوئی دن نہیں تھا جب آپ مدینہ تشریف لائے۔ وہاں کی بچیاں چھوٹی چھوٹی طلع البدر علینا گانے لگی، اس طرح کے کہ ہمارے بیچ میں چاند نکلا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاند سے تشبیہ دی، ہمارے بیچ میں ایک چاند نکلا ہے۔ من ثنیات الوداع، ثنیت الوداع سے، ثنیت الوداع ایک جگہ ہے مکے میں، مدینے میں، وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ لوگوں نے دیکھ کر کے کہا، بچیوں نے دیکھ کر کے اس طرح سے گانا شروع کر دیا، وجب الشکر علینا، اس نعمت کے اوپر ہمارے اوپر شکر واجب ہے۔ ما دعا للہ دا، کہ انہوں نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا، ہمیں اللہ کی پہچان کروائی، ہمیں یہ بتایا تمہارا رب کون ہے، تم اس رب تک کس طریقے سے پہنچ سکتے ہو، جہنم سے کس طریقے سے بچ سکتے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ ماں باپ ہمارے لیے نعمت ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو کوئی مصیبت آئے تو وہ میری موت کو یاد کر لے۔ جانتے ہیں آپ، صحابہ فرماتے ہیں، ایک صحابی کہ جس دن اللہ کے نبی اس دنیا سے چلے گئے اس سے برا دن ہمارے لیے کوئی نہیں تھا، اس سے کالا دن ہم لوگوں کے لیے کوئی نہیں تھا۔
بار بار وہ کہتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کئی موقعوں کے اوپر کئی صحابہ کرام نے، آپ کے ساتھیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے ماں باپ کو قربان کر دیا اور کہا ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انسان اس مصیبت کو یاد کر لے کہ نبی ہمارے بیچ میں سے چلے گئے، 63 سال کی زندگی گزار کر کے آپ اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ سب سے بڑی مصیبت تھی، سب سے بڑی آفت تھی، سب سے بڑی سمجھے کہ ہم لوگوں کے لیے سب سے بڑی مصیبت تھی مومنوں کے لیے۔ تو اس مصیبت کو یاد کر لے انسان۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ کے اوپر کوئی مصیبت آتی تھی، کوئی بھی مصیبت آتی تھی، اذا حزبہ امر بادر الى الصلاۃ، تو آپ نماز کی طرف آتے تھے۔ نماز کے اندر مصیبتوں کا علاج ہے، غم کا، ٹینشن کا، تکلیف کا علاج ہے نماز کے اندر۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بھائی انتقال کر گیا، انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، 2 رکعت نماز پڑھی، خوب لمبی نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد میں کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو تم نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرو۔ مدد آتی ہے جب آدمی نماز پڑھتا ہے، سکون ملتا ہے اس کو، غم اس کا ہلکا ہو جاتا ہے، اس کی مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ دعائیں بھی بتائی ہیں۔ جب انسان کے اوپر کوئی مصیبت آئے تو وہ ان دعاؤں کو پڑھ لیا کرے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کثرت کے ساتھ پڑھے، بار بار پڑھے، اس سے اس کا غم ہلکا ہو جائے گا، اس کی مصیبت ماند پڑ جائے گی۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی انسان کو مصیبت آئے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اور اس طریقے سے وہ دعا مانگے۔ کس طریقے سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کہے اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ تو اس مصیبت میں مجھے بدلہ دے، اچھا بدلہ دے، یا اس مصیبت میں میرا ساتھ دے، وَاخْلُفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اور اس کے بدلے میں تو مجھے اور اچھا عطا کر۔ تو نے یہ چیز لے لی ہے لیکن تیرا حکم ہے کہ سب چیزیں تجھ سے ہی ہیں اور تو ہی ان سب چیزوں کا مالک ہے، تو نے یہ نعمت لے لی ہے، اے اللہ اس سے بہتر تو مجھے عطا کر۔ ابو سلمہ اور ام سلمہ آپ جانتے ہیں صحابی ہیں اور صحابی کی بیوی ہیں۔ جب ابو سلمہ کا انتقال ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آتے ہیں، ماحول کو غمگین دیکھتے ہیں، گھر والے اداس ہیں، آوازیں آ رہی ہیں اندر سے۔ آپ نے ان لوگوں کو صبر کی تلقین کی اور کہا کہ یہ پڑھا کرو یہ دعا کہ اللہ اس مصیبت میں میرا ساتھ دے، یا مجھے اس مصیبت کے اوپر اجر دے، ثواب دے، اور اے اللہ تم مجھے اس سے بہتر عطا فرما۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ ابو سلمہ میرے لیے بہت اچھے شوہر تھے، بہت اچھے شوہر تھے، بہت محبت تھی دونوں کے اندر، لیکن اللہ کی مرضی ہے، جانا ہے، چاہے کوئی کسی سے کتنا ہی زیادہ پیار کرنے والا کیوں نہ ہو، سب کو جانا ہے۔ یہ ثمانیہ لا بد منها علی الفتى لا بد ان تجری علیہ الثمانیہ، 8 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے اوپر آتی ہیں اور آ کر کے رہیں گے، چاہے کوئی بھی انسان ہو۔ اسی میں سے 2 چیزیں کیا ہیں؟ اجتماع و فرقہ، ہم سب جمع ہوتے ہیں، ایک ساتھ گھروں کے اندر رہتے ہیں، ایک ساتھ ماں ہے، باپ ہے، بچے ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، بیویاں ہیں، شوہر ہیں، پورا خاندان جمع ہوتا ہے اس دنیا میں آ کر کے، یہ گھر ہے ہمارا دنیا۔ پھر ہم میں سے سب لوگ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، کوئی پہلے چھوڑ کر کے چلا گیا، کوئی بعد میں چھوڑ کر کے چلا گیا۔ ضروری ہے یہ، سب انسانوں کو اس دنیا سے جانا ہے، چاہے وہ کتنا ہی زیادہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والا کیوں نہ ہو، سب کو جانا ہے۔ تو دونوں میں محبت تھی، ابو سلمہ اس دنیا سے چلے گئے،
ام سلمہ کو اللہ کے نبی نے یہ دعا بتائی کہ تم یہ دعا پڑھو، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ اس مصیبت میں مجھے ثواب دے اور مجھے اس سے بہتر عطا کر۔ وہ کہتی ہیں ام سلمہ کہ ابو سلمہ سے بہتر میرے لیے کون ہو سکتے تھے؟ کوئی نہیں ہو سکتے۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شادی ہو گئی، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی سے بہتر اس دنیا میں کوئی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس دعا کا اثر ہے، انشاءاللہ ہمارے جو بھی رشتہ دار اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان کی مصیبتوں پر، اپنی ان مصیبتوں پر صبر کی وجہ سے، ان کی جدائی کی وجہ سے جو ہم نے صبر کیا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس سے بہتر بدلہ عطا کرے گا اور ان کے ساتھ جنت میں ہم لوگوں کو رکھے گا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، مصیبتوں کے اوپر جو اجر اور ثواب ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے میں بیان کر دوں، تاکہ اس کی اہمیت اور زیادہ اچھی طریقے سے واضح ہو جائے، کلیئر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے صبر کرنے والوں سے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ ملائکہ فرشتے داخل ہوں گے ہر دروازے سے جنتیوں کا استقبال کرنے کے لیے، جنتیوں کا استقبال کرنے کے لیے، ویلکم کرنے کے لیے فرشتے ہر دروازے سے جنت کے داخل ہوں گے، کہیں گے سلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، بما صبرتم، جو تم لوگوں نے مصیبتوں کے اوپر صبر کیا ہے اس کی وجہ سے اللہ نے تمہارے لیے اس جنت کو اس صبر کے بدلے میں لکھ کر کے رکھا ہے۔ فنعم عقبی الدار، یہ آخرت کا گھر جنت سب سے بہترین گھر ہے، اس سے بہتر کوئی گھر نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما لعبد المؤمن عندی جزا، میرے بندے کے لیے میرے پاس کوئی بدلہ نہیں ہے، جب میں اس کے کسی اذا قبضت صفیہ ہوں، جب میں اس کے کسی خاص بندے کو اپنے پاس بلا لوں، اس کی بیوی کو، اس کی ماں کو، اس کے باپ کو، اس کے بھائی کو، اس کے شوہر کو، جب میں اپنے پاس بلا لوں، پھر وہ کیا کرتا ہے ثم احتسبہ، پھر وہ صبر کرتا ہے اور اس صبر کے اوپر اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہے کہ اللہ مجھے جنت دے گا، تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے الا الجنہ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے جب میں دنیا میں کسی کے کسی خاص بندے کو اپنے پاس بلا لیتا ہوں، پیارے بندے کو جس سے اسے پیار تھا دنیا میں اپنے پاس بلا لیتا ہوں، پھر وہ اس کے اوپر صبر کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ میرے پاس سوائے جنت کی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ان لوگوں کو اللہ نے بہت سارے ثواب کا وعدہ کیا ہے ان سے، کہ قیامت کے دن ان لوگوں کو بے شمار اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب دے گا۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو، صبر کرنے والوں کو بے پناہ حساب اور کتاب دے گا۔ نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا ان کو تولا جائے گا پلڑوں کے اندر، لیکن صبر ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ بے انتہا انسان کو اس کا اجر اور ثواب دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صبر کرنے والا بنائے، ہر مصیبت میں صبر کرنے والا بنائے، اور اللہ کا ساتھ ہوتا ہے ایسے لوگوں کے لیے، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو مصیبت میں ڈال دیا اور پھر تمہارا ساتھ نہ دے، نہیں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ان کے ساتھ ہوتا ہے، خاص معیت، خاص اللہ کا ساتھ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتا ہے اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، واللہ یحب الصابرین، قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ میں ایسے بندوں سے محبت کرتا ہوں۔
اسی طریقے سے اللہ کے بندو، کوئی بھی مصیبت انسان کے اوپر آتی ہے، کوئی بھی مصیبت تکلیف آتی ہے، اس کے مال میں، اس کی جان میں، اس کی اولاد میں، اس کے گھر والوں میں سے کسی میں سے بھی کوئی تکلیف انسان کے اوپر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وولده وماله حتى يلقي الله عز وجل وما عليه خطيئة۔ کسی کے مال میں نقصان ہو گیا، کوئی قریبی چلا گیا، جسم میں نقصان ہو گیا، کوئی بیماری میں مبتلا ہو گیا، مال میں خسارہ ہو گیا، بہت ساری مصیبتیں ہیں اس دنیا کے اندر، انسان صبر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جب کوئی آدمی بہت دنوں تک بیمار ہو تو ہم اس کو برا نہیں سمجھتے ہیں کہ اس کے پاپوں کا یہ نتیجہ ہے۔ اگر اچھا آدمی ہے تو اس کے بارے میں ایسا نہیں بولنا چاہیے، نیک آدمی ہے، پرہیزگار آدمی ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزماتا ہے۔ ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتا ہے، جن لوگوں سے محبت کرتا ہے ان کو آزماتا ہے۔ آزمائش کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں دنیا کے اندر بہت ساری آزمائشیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیوں آزماتا ہے؟ کیونکہ ان سے محبت کرتا ہے۔ وَلَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ، مومن کے ساتھ لگاتار آزمائشیں آتی رہتی ہیں، آزمائشیں پریشانیاں آتی رہتی ہیں۔ مومن کے ساتھ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اس وجہ سے اسے آزماتا ہے، اس کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں۔ تو یہ باتیں تھیں میرے بھائیوں آپ لوگوں کے سامنے صبر کے تعلق سے، اور جب کسی کے اوپر کوئی مصیبت آئے اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بھی مصیبت آئے ہمارے اوپر، ہمارے مال میں، ہمارے جائیداد میں، ہمارے جسم میں بیماری کی مصیبت، ہمارا کوئی قریبی اس دنیا سے چلا جائے وہ مصیبت، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ ان مصیبتوں میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بہتر بدلہ عطا فرمائے ان کے صبر کے اوپر، اور ہم سب لوگوں کو اپنے رشتہ داروں سے اللہ تعالیٰ جنت میں ملائے، آمین۔ وقت ختم ہو گیا اور کچھ باتیں تھیں، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آئندہ آپ لوگوں کے سامنے آئیں گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی